بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں۔ قریہ بستی کو کہتے ہیں، اور یہاں بستی سے مراد شہر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنے ہی ایسے شہر تھے، بستیاں تھیں۔ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ عَتَتْ سرکشی کرنا، اللہ نے جو احکامات دیے نہیں مانے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ میری مرضی، اللہ کی مرضی کا انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا۔ تو یہ قرآن کی آیتیں آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ جو قومیں اپنی مرضی پر چلتی ہیں اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتی ہیں، تو آخر میں ان کا انجام یہی ہوگا جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنے ہی ایسے شہر تھے، بستیاں تھیں، جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ وَرُسُلِهِ، اور اپنے رسولوں سے سرکشی کی، نافرمانی کی۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کا بڑا سخت حساب لیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہیں بڑا برا عذاب دیا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کام کا انجام نقصان ہی رہا۔ خسرا، نقصان۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو قومیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گی، ایک وقت تک مہلت دی جائے گی، لگے گا ایسا کہ بڑی ترقی کر رہی ہیں، لیکن آخر کار جو انجام ہوگا خسرا، نقصان ہی ہوگا، تباہی اور بربادی ہی ہوگی آخر کار۔ دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بڑا شدید عذاب۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے بڑا شدید، بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، جہنم کا عذاب۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اگر تمہارے پاس عقل ہے تو اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، اللہ ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ اللہ سے ڈرو۔ عقل والے ہیں کون؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لے آئے، یہ عقل مند ہیں۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ نے تمہاری طرف ذکر یعنی نصیحت کو اتارا، اور ذکر سے ایک قول کے مطابق قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ اللہ نے تمہاری طرف ذکر یعنی اس قرآن کو نازل کیا۔ رسولاً، رسول کو بھیجا، رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہ رسول تم پر اللہ کی روشن آیتیں تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ ان رسول کی آمد اور قرآن کی آیات پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ نکالیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیریوں سے روشنی کی طرف۔ ظلمات، کفر کی تاریکیوں سے، گمراہی کی تاریکیوں سے، گناہوں کی گندگیوں سے نکال کر
وہ ایمان کے نور کی طرف لے جائیں۔ ظلمات بہت ہیں، اس لیے فرمایا ظلمتن، ظلمتن مانے ایک اندھیری، ظلمہ، اور ظلمات کئی اندھیریاں۔ تو انسان کے آس پاس ارد گرد اس کے چاروں طرف اندھیریاں تو بہت ہیں، گمراہیاں، کفر اور شرک، گناہ بہت ہیں، لیکن نور ایک ہے، وہ ہے اسلام کا نور۔ اگر اسلام پر انسان کاربند ہو جائے، اسلام پر عمل کرے تو اللہ اسے ایمان کا نور عطا فرمائے گا۔ نور ایک ہے، ظلمات بہت ہیں، تو کسی چیز کی کثرت کو دیکھ کر اس کی طرف انسان نہ دوڑے، ایمان پر ثابت قدم رہے۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ نکالیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے کام کیے، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ظلمتوں سے نور کی طرف، اندھیریوں سے روشنی کی طرف۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اللہ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ نے اس کے لیے بڑا اچھا رزق تیار کر رکھا ہے۔ رزقا، احسن، بڑا اچھا رزق تیار کر رکھا ہے، کس کے لیے؟ من یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ ایمان کے ساتھ نیک اعمال ضروری ہیں، جو یہ دو چیزیں اپنائے گا، ایمان اور نیک اعمال، تو بے شک اللہ اسے باغات میں داخل کرے گا، جنتوں میں داخل کرے گا، اور جنتوں میں اللہ نے اس کے لیے ایسا رزق تیار کر رکھا ہے جو سب سے اچھا ہے، نہ کبھی ختم ہوگا، نہ کبھی خراب ہوگا، نہ اس سے کوئی انسان کو نقصان ہوگا، ایسا ذائقہ کہ جو انسان کبھی بھی اس دنیا میں چکھ ہی نہیں سکتا، ایسا رزق۔ اللہ الذی، اللہ ہی ہے، خلق سبع سماوات، جس نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور انہی کی مثل زمین، یعنی جتنے آسمان ہیں اتنی ہی زمین، 7 آسمان 7 زمین، مثلہن، ان آسمانوں کی مثل، من الارض زمین، یعنی 7 زمینیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 7 آسمان یہ جدا ہیں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، لیکن 7 زمینیں یہ اس طرح چپکی ہوئی ہیں جس طرح پیاز کے چھلکے، ایک سے ایک متصل ہے۔ یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان حکم اترتا ہے، یعنی آسمان ہو یا زمین، ہر ایک میں اللہ کا حکم نافذ ہے، اللہ کا حکم اترتا ہے، اللہ جو حکم فرما دے اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا، اللہ جس چیز کا ارادہ فرما دے۔ اللہ کے حکم سے سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، سیارے اپنی منزلوں میں گھوم رہے ہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، پودے اگ رہے ہیں، بارش برس رہی ہے، یہ سارے کے سارے معاملات، زمین مردوں کو اپنے اندر رکھی ہوئی ہے، ورنہ زمین مردوں کو باہر نکال دے۔ زمین کے اندر ایک بیج ڈالا جائے تو یہ بیج کو باہر نکال دیتی ہے درخت کی صورت میں، لیکن مردوں کو اپنے اندر لی ہوئی ہے، خزانوں کو اپنے اندر لی ہوئی ہے۔ انسان اس زمین پر چل رہا ہے، لیکن یہ زمین بچھی ہوئی ہے، عاجزی کر رہی ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یتنزل الامر بینہن، حکم ان کے درمیان اترتا ہے، اللہ کا حکم۔ یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں اور یہ سارا کا سارا نظام قائم کیا گیا ہے، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جانو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بے شک اللہ، قد احاط بكل شيء علما، اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ 7 زمین نیچے کیا ہے، کون سی مخلوق ہے، کیا کر رہی ہے، اس کا رزق کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں،
اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ساتوں آسمان اوپر کیا ہے، کس سیارے میں کون سی مخلوق ہے، کس طرح بس رہی ہے، ان کا رزق کیا ہے، ساتوں سمندر نیچے کیا ہے، ویل مچھلی کا رزق کیا ہے، اسے رزق کس طرح پہنچانا ہے، اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ رب رب ہے، اللہ کا علم ہے، وہ اللہ خالق کائنات ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بے شک اللہ، قد احاط بكل شيء علما، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم نافع میں اضافہ فرمائے۔ رب زدنی علما نافعا، رب زدنا علما نافعا، اے ہمارے رب ہمارے علم نافع میں اضافہ فرما۔ علم نافع کی ایک تعریف یہ ہے کہ انسان جو سیکھے اس پر عمل کرے، تو یہ علم نفع مند علم ہے۔ انسان جو سیکھے اس پر عمل کرے تو یہ علم نفع مند علم ہے۔ ایک شخص کو ساری کے سارا علم ہو، تجارت کا بھی علم ہو، لیکن وہ اس علم پر عمل نہیں کرے تو لوگ کہیں گے یار جانتا تو سب کچھ ہے لیکن اس علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ انجینئر ہے، انجینئرنگ کا علم اس نے حاصل کیا ہے لیکن یہ ایسی فالتو بیٹھا رہتا ہے، اس علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو علم نافع وہ ہے کہ انسان جو علم سیکھے اس پر عمل کرے، اس سے فائدہ اٹھائے، علم نافع۔ اللہم رب زدنا علما نافعا، اے اللہ ہمارے علم نافع میں اضافہ فرما۔ الحمدللہ سورہ طلاق مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان احکامات پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پیر کو سورہ تحریم کا آغاز ہوگا، اور کل جو ہے ظہر کے بعد فہم قرآن نشست ہوگی، اس میں سورہ حج کا درس ہوگا۔ الحمدللہ اگلے اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد اسی جگہ عظیم الشان سالانہ محفل حضور غوث پاک کی محبت میں سجائی جائے گی۔ آپ ضرور بھی ضرور اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیجئے، تعاون کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ولیوں کی محبت نصیب فرمائے، اپنے ولیوں کی محبت میں ان کے اصال ثواب کے لیے، ان کے ہدیے کے لیے، تحفے کے لیے محفل منعقد کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔